الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 75 اور یہ سیمیسٹر 3 کا لاسٹ لیسن ہے، تیسرے سیمیسٹر کا آخری سبق۔ پارہ 17واں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یکسوئی توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو خوب اس کی برکتیں پائیں گے۔ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، یعنی طوفان سے، اور تکذیب اہل طغیان یعنی باغی و سرکش کی تکذیب سے۔ اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے یعنی فیصلہ کرتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا، وہ کھیتی کھا گئیں۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی، اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، اور ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ پر لازم کیا کہ وہ صورت بیان فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ اس معاملہ میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور اس شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلہ کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صورت صلح تھی، اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ وجوہ اجتہاد و طریق احکام وغیرہ کا مسئلہ۔ جن علماء کو اجتہاد کی اہلیت حاصل ہو انہیں ان امور میں اجتہاد کا حق ہے جس میں وہ کتاب و سنت کا حکم نہ پائیں، اور اگر اجتہاد میں خطا بھی ہو جاوے تو بھی ان پر مواخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں مصیب ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو 1 اجر۔ اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے، اور پرندے، پتھر اور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہمارے کام تھے، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے زخمی ہونے سے بچائے، یعنی جنگ میں دشمن کے مقابل کام آئے، اور وہ زیرہ ہے۔ سب سے پہلے زیرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو کیا تم شکر کرو گے
اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اس زمین سے مراد شام ہے جو آپ کا مسکن تھا۔ اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے، اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے، دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہہ سے آپ کے لیے جواہر نکال کر لاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے، عجیب عجیب صنعتیں، عمارتیں، محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابون وغیرہ بنانا۔ اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے کہ آپ کے حکم سے باہر نہ ہوں۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، یعنی اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، حسن صورت بھی، کثرت اولاد بھی، کثرت اموال بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتلا میں ڈالا اور آپ کے فرزند اولاد و مکان کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ تمام جانور جس میں ہزارہ اونٹ، ہزارہ بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ کو ان چیزوں سے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی بجا لاتے اور فرماتے تھے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک مجھے دیا اور میرے پاس رکھا اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ پھر آپ بیمار ہوئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ سب لوگوں نے چھوڑ دیا بجز آپ کی بی بی صاحبہ کے کہ وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں، اور یہ حالت سال ہا سال رہی۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی۔ اس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ زمین میں پاؤں ماریے۔ انہوں نے پاؤں مارا، ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا اس سے غسل کیجیے۔ غسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا، پھر آپ نے پاؤں مارا، اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی نہایت سرد تھا۔ آپ نے بحکم الہی پیا، اس سے باطن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ کو اعلیٰ درجہ کی صحت حاصل ہوئی۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے۔ حضرت ابن مسعود و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بی بی صاحبہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے کثیر اولادیں ہوئیں۔ اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت کہ وہ اس واقعہ سے بلاؤں پر صبر کرنے اور اس کے ثواب عظیم سے باخبر ہوں اور صبر کریں اور ثواب پائیں۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے کہ انہوں نے محنتوں اور بلاؤں اور عبادتوں کی مشقتوں پر صبر کیا۔ اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ اور ذُو-النُّون کو یاد کرو، یعنی حضرت یونس ابن متیٰ کو، جب چلا غصہ میں بھرا اپنی قوم سے جس نے ان کی دعوت نہ قبول کی تھی اور نصیحت نہ مانی تھی اور کفر پر قائم رہی تھی۔ آپ نے گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور اہل کفر کے ساتھ بغض اور اللہ کے لیے غضب کرنا ہے، لیکن آپ نے اس ہجرت میں حکم الہی کا انتظار نہ کیا، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، تو اندھیریوں میں پکارا
کئی قسم کی اندھیریاں تھیں، دریا کی اندھیری، رات کی اندھیری، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری۔ ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے ہوا، کہ میں اپنی قوم سے قبل تیرا اذن پانے کے جدا ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ کلمات بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مصیبت ہے وہ ٹال جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بے اولاد بلکہ وارث عطا فرما، اور تو سب سے بہتر وارث۔ خلق کی فنا کے بعد باقی رہنے والا مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں، کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے فرزند سعید یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بی بی سنواری جو بانجھ تھی اس کو قابل ولادت کیا۔ بے شک وہ یعنی انبیاء مذکورین بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا پیارا وصف بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ دوبارہ سنیے۔ بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ اوصاف عطا فرمائے۔ اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی پر نگاہ رکھی، پورے طور پر کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھو نہ سکا، مراد اس سے حضرت مریم ہیں۔ تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا۔ اپنے کمال قدرت کی کہ حضرت عیسیٰ کو اس کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، دین اسلام، یہی تمام انبیاء کا دین ہے، اس کے سوا جتنے ادیان ہیں سب باطل، سب کو اسی دین پر قائم رہنا لازم ہے۔ اور میں تمہارا رب ہوں، نہ میرے سوا کوئی دوسرا رب، نہ میرے دین کے سوا اور کوئی دین، تو میری عبادت کرو۔ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، یعنی دین میں اختلاف کیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں دنیا کی طرف تلافی اعمال و تدارک احوال کے لیے،
یعنی اس لیے کہ ان کا واپس آنا ناممکن ہے۔ مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کا شرک و کفر سے واپس آنا محال ہے۔ یہ معنی اس تقدیر پر ہیں جبکہ لا کو زائدہ قرار دیا جائے، اور اگر لا زائدہ نہ ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ دار آخرت میں ان کا حیات کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے۔ اس میں منکرین بعث کا ابطال ہے۔ اور اوپر جو کل الینا راجعون اور لا کفران لسعیہ فرمایا گیا اس کی تاکید ہے۔ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، قریب قیامت، اور یاجوج ماجوج دو قبیلوں کے نام ہیں، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، اور قریب آیا سچا وعدہ یعنی قیامت، تو جب ہی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی اس دن کے ہول اور دہشت سے، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم دنیا کے اندر اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ بے شک تم اے مشرکو اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، یعنی تمہارے بت، سب جہنم کے ایندھن ہو، تمہیں اس میں جانا۔ اگر یہ بت جیسا کہ تمہارا گمان ہے خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا، بتوں کو بھی اور ان کے پوجنے والوں کو بھی، اور اس میں رینکیں یعنی چیخیں چلائیں گے، اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دھاڑیں گے، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے جہنم کے شدت جوش کی وجہ سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کیے جائیں گے، وہ تابوت اور تابوتوں میں، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں، اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں جڑ دی جائیں گی، تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا۔ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ میں انہی میں سے ہوں، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور عبد الرحمن بن عوف۔ شان نزول رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے، اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے۔ نضر بن حارث سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ سے کلام کرنے لگا، حضور نے اس کو جواب دے کر ساکت کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ یہ فرما کر حضور تشریف لے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبعری سہمی آیا اور اس کو ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی، کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ہوتا تو ان سے مباحثہ کرتا۔ اس پر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا۔ ابن زبعری یہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ کہنے لگا یہود تو حضرت عزیر کو پوجتے ہیں، اور نصارہ حضرت مسیح کو پوجتے ہیں، اور بنی ملیح فرشتوں کو پوجتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بیان فرما دیا کہ حضرت عزیر اور مسیح اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہود و نصارہ وغیرہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ ان جوابوں کے بعد اس کو مجال دم زدن نہ رہی اور وہ ساکت رہ گیا، اور در حقیقت اس کا اعتراض کمال عناد
یعنی سخت دشمنی کی وجہ سے تھا، کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں ما تعبدون ہے، اور ما زبان عربی میں غیر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا، مگر مزید بیان کے لیے اس آیت میں توضیح فرما دی گئی۔ وہ اس کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور اس کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی۔ وہ منازل جنت میں آرام فرما ہوں گے، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں، خداوندی نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، یعنی نفخہ اخیرہ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے، قبروں سے نکلتے وقت مبارکبادیں دیتے، تہنیت پیش کرتے اور یہ کہتے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ جو کاتب اعمال ہے، آدمی کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یعنی ہم نے جیسے پہلے آدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد پیدا کر دیں گے۔ یا یہ معنی ہے کہ جیسا ماں کے پیٹ سے برہنہ غیر مختون پیدا کیا تھا ایسا ہی مرنے کے بعد اٹھائیں گے۔ یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم کو اس کا ضرور کرنا، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین سے مراد زمین جنت ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کفار کی زمینیں مراد ہیں جن کو مسلمان فتح کریں گے، اور ایک قول یہ ہے زمین شام مراد ہے۔ بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو کہ جو اس کا اتباع کرے اور اس کے مطابق عمل کرے جنت پائے اور مراد کو پہنچے، اور عبادت والوں سے مومنین مراد ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امت محمدیہ مراد ہے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، کوئی ہو جن ہو یا انس، مومن ہو یا کافر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی بدولت تاخیر عذاب ہوئی اور خسف و مسخ اور استحصال کے عذاب اٹھا دیے گئے۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں اکابر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت مطلقہ، تامہ، کاملہ، عامہ، شاملہ، جامعہ، محیطہ بجمیع مقیدات، رحمت غیبیہ و شہادت علمیہ و عینیہ و وجودیہ و شہودیہ و سابقہ و لاحقہ وغیر ذالک، تمام جہانوں کے لیے، عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذو العقول، اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو، لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں اور اسلام نہ لائیں تو فرما دو
میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں بے خدا کے بتائے۔ یعنی یہ بات عقل و قیاس سے جاننے کی نہیں ہے، یہاں درایت کی نفی فرمائی گئی۔ درایت کہتے ہیں اندازے اور قیاس سے جاننے کو، جیسا کہ مفردات راغب اور رد المختار میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے لفظ درایت استعمال نہیں کیا جاتا، اور قرآن کریم کے اطلاقات اس پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ لہذا یہاں بے تعلیم الہی محض اپنے عقل و قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی۔ اور مطلق علم کی نفی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اسی رکوع کے اول میں آ چکا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یعنی قریب آیا سچا وعدہ۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وعدے کا قرب و بعد کسی طرح معلوم نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے عقل و قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ تعلیم الہی سے جاننے کی، کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، عذاب کا یا قیامت کا۔ بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات۔ جو اے کفار تم اعلان کے ساتھ اسلام پر بطریق طعن کہتے ہو، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، یعنی نبی کی عداوت اور مسلمانوں سے حسد جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، سب کا بدلہ دے گا۔ اور میں کیا جانوں، شاید وہ یعنی دنیا میں عذاب کو مؤخر کرنا تمہاری جانچ ہو، جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے، اور ایک وقت تک برتوانا یعنی وقت موت تک۔ نبی نے عرض کی کہ اے میرے رب، حق فیصلہ فرما دے، میرے اور ان کے درمیان جو مجھے جٹلاتے ہیں، اس طرح کہ میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ یہ دعا مستجاب ہوئی اور کفار بدر و احزاب و حنین وغیرہ میں مبتلا عذاب ہوئے، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ شرک و کفر اور بے ایمانی کی سورہ حج مدنیہ ہے، اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ حج بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و مجاہد مکیہ ہے، سوائے 6 آیتوں کے جو حاذان خصمان سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں اور 1291 کلمات اور 5075 حرف ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، اس کے عذاب کا خوف کرو، اس کی اطاعت میں مشغول ہو۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو علامات قیامت میں سے ہے، اور قریب قیامت آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا، بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس کی ہیبت سے اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور ہر گھابنی یعنی حمل والی اس دن کے ہول سے اپنا گھاب ڈال دے گی، حمل ساکت ہو جائیں گے، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں، اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے، بلکہ عذاب الہی کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے۔ مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں، بے جانے بوجھے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن کو پہلوں کے قصے بتاتا تھا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا،
اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ شیطان کے اتباع سے زجر فرمانے کے بعد منکرین بعث پر حجت قائم فرمائی جاتی ہے۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے پھر پانی کی بوند سے یعنی قطرہ منی سے ان کی تمام ذریت کو، پھر خون کی پھٹک سے کہ نطفہ خون غلیظ ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی یعنی مصور اور غیر مصور۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا مادہ پیدائش ماں کے شکم میں 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت خون بستہ یعنی جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی عمل، اس کا شقی یا سعید ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسری حال کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہ اس لیے بیان فرمایا گیا تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور تم اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت کو جانو، اور اپنی ابتدائی پیدائش کے حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے تو اس کی قدرت سے کیا بعید۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک یعنی وقت ولادت تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری عقل و قوت کامل ہو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے، اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس بجا نہیں رہتے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور جو جانتا ہو وہ بھول جائے۔ اکرمہ نے کہا، جو قرآن کی مداومت رکھے گا اس حالت کو نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل بیان فرماتا ہے، اور تو زمین کو دیکھے مرجائی ہوئی، خشک بے گیاہ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابر آئی اور ہر رونق دار جوڑا یعنی ہر قسم کا خوشنما سبزہ اگا لائی۔ یہ دلیلیں بیان فرمانے کے بعد نتیجہ مرتب فرمایا جاتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ جو کچھ ذکر کیا گیا آدمی کی پیدائش اور خشک بے گیاہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا اس کے وجود و حکمت کی دلیلیں ہیں، ان سے اس کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ مردے جلائے یعنی زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل، اور نہ کوئی روشن نوشتہ یعنی تحریر۔ شان نزول یہ آیت ابو جہل وغیرہ کے جماعت کفار کی حق میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف کی نسبت کرتے تھے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ آدمی کو کوئی بات بغیر علم اور بے سند و دلیل کے کہنی نہ چاہیے، خاص کر شان الہی میں، اور جو بات علم والے کے خلاف بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔ پھر اس پر یہ انداز کہ اصرار کرے اور براہ تکبر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کے دین سے منحرف کر دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ چنانچہ بدر میں وہ ذلت و خواری کے ساتھ قتل ہوا، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا
یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تو نے دنیا میں کیا کفر و تکذیب، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بے جرم نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میں خوب قرآن پاک کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔